دوستو یہ سوال تو آپ لوگوں کے دماغ میں کبھی نہ کبھی تو ضرور آتا ہوگا، کیا ہے یہودی، عیسائی اور مسلمان میں تاریخی طور پر آپس میں کیا رشتہ ہے؟ کیونکہ وقت پر آپ لوگ ان تینوں ہی مذہبوں میں ایسی بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوں گے جو تینوں کے تینوں ہی مذہبوں میں سیم ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک عام انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ آخر ہماری دنیا کے وہ تین مشہور مذہب کہ جو نہ تو اپنے نام کو ایک دوسرے سے ملانا پسند کرتے ہیں اور نہ ہی ایک دوسرے سے زیادہ گھلنا ملنا پسند کرتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو ایک دوسرے کے سخت دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ کیسے اپنے مذہب میں بہت ساری ایک جیسی چیزوں کو ہی فالو کرتے ہیں؟ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے انہی سارے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہودی، عیسائی اور مسلمانوں میں آپس میں تاریخی طور پر کیا رشتہ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ آخر وہ کون سی مشہور چیزیں ہیں کہ جو ان تینوں ہی مذہبوں میں سملر پائی جاتی ہیں، یعنی تینوں ہی مذہبوں کو ماننے والے لوگ ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہماری دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ان سبھی کو دو حصوں میں یعنی دو پارٹس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے گروپ کو ابراہیمی مذہب تو دوسرے گروپ کو انڈین مذہب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابراہیمی مذہب کے گروپ میں یہودیوں اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائی بھی شامل ہیں، وہیں دوسری طرف انڈین مذہب والے گروپ میں ہندوازم، بدھزم اور سکھزم جیسے بہت سارے مذہب شامل ہیں، اور یہ سارے کے سارے وہ مذہب ہیں کہ جن کی جڑیں تاریخی طور پر کسی نہ کسی طرح سے انڈیا سے ملی ہوئی ہیں، یعنی ان کی شروعات بھارت ملک سے ہی کی گئی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ ان سارے ہی مذہبوں کو انڈین مذہب کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن پھر سوال یہ ہے کہ آخر یہودی، عیسائی اور اسلام جیسے مذہبوں کو ابراہیمی مذہب کے نام سے کیوں جانا جاتا ہے؟ ابراہیمی ورڈ سے ان مذہبوں کا کیا رشتہ ہے؟ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ابراہیمی مذہب والے گروپ میں جتنے بھی مذہب شامل ہیں یہ سبھی وہ مذہب ہیں کہ جن کی جڑیں تاریخی طور پر کسی نہ کسی طرح سے پروفٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کر مل جاتی ہیں۔ وہی پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جن کو سبھی ابراہیم مذہبوں میں بہت زیادہ عزت اور اہمیت دی جاتی ہے۔ ابراہیمی مذہب کو آسمانی مذہبوں کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کیونکہ یہ سبھی مذہب آسمانی کتابوں کو فالو کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی مشہور چیزیں ہیں کہ جو ابراہیمی مذہبوں یعنی یہودی، عیسائی اور مسلمانوں میں کامن پائی جاتی ہے۔ تو ان چیزوں میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے توحید، یعنی تینوں ہی مذہب فالو کرنے والے لوگ صرف اور صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، اور تینوں ہی مذہب کو فالو کرنے والے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ ہاں وہ بات الگ ہے کہ تینوں ہی مذہب میں خدا کو الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ دوسری کامن چیز پروفٹ یعنی نبیوں کا کانسیپٹ ہے، کیونکہ جس طرح سے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت پر دنیا میں رہنے والے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجتا ہے، بالکل اسی طرح کا ہی نظریہ یہودی اور عیسائی بھی رکھتے ہیں، اور وہ بھی بہت سارے نبیوں یعنی پیغمبروں کو مانتے ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ جتنے نبیوں کو مسلمان مانتے ہیں اتنے نبیوں کو یہودی اور عیسائی نہیں مانتے ہیں، بلکہ وہ کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے ہیں، جبکہ مسلمان سارے کے سارے نبیوں کو مانتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو کرسچینٹی اور یہودی مذہب کا فاؤنڈر بھی مانا جاتا ہے، ان کو ایک الگ اہمیت دیتے ہیں، اور ان دونوں کو نبیوں کی ان ٹاپ 5 لسٹ میں شامل کرتے ہیں جن کو اسلام کے اکارڈنگ سب سے بڑا درجہ یعنی سب سے بڑا مقام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان سارے نبیوں کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا بیٹا یا اس جیسا کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں جو یہودی یا عیسائی مذہب میں رکھا جاتا ہے۔ تینوں ہی مذہبوں کی سملر چیزوں میں ایک چیز روزہ رکھنا بھی ہے۔ جس طرح مسلمان روزہ رکھتے ہیں ٹھیک اسی طرح یہودی اور عیسائی بھی روزہ رکھتے ہیں، مگر روزہ رکھنے کا وقت، روزہ رکھنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ سور یعنی پیگ کے گوشت کو کھانے سے بھی ان دونوں ہی مذہبوں میں سختی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کی طرح یہودی اور عیسائی لوگ بھی سور کا گوشت نہیں کھاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سور کا گوشت کھانے سے منع کیا تھا، اور یہی چیز عیسائیوں کی کتاب بائبل میں بھی موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ بت پرستی یعنی بتوں اور تصویروں کی عبادت کرنا بھی ان تینوں مذہبوں میں منع ہے۔ اس کے علاوہ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنا کسی باپ کے یعنی اللہ تعالیٰ کے معجزے کے ذریعے سے ہوئی تھی۔ یہ بات عیسائی اور مسلمان دونوں مانتے ہیں، لیکن یہودی لوگ اس بات سے اگری نہیں کرتے ہیں۔ حضرت مریم کے جو رشتے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، ان کو عیسائی مذہب کے مطابق دنیا کی سب سے معزز یعنی سب سے بڑا مقام رکھنے والی عورت مانا جاتا ہے، حالانکہ مسلمان بھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا کی سب سے معزز اور سب سے بلند مرتبے والی عورتوں میں گنتے ہیں۔
عبادت کرنے سے پہلے جس طرح سے مسلمان وضو بنا کر اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہودی اور عیسائی بھی عبادت کرنے سے پہلے اپنے انداز میں اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہیں۔ عبادت کرنے والی جگہ پر جانے سے پہلے اپنے جوتے چپلوں کو اتارنا بھی ان تینوں ہی مذہبوں میں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح سے مسلمان ہر ملنے والے کو سلام کرتے ہیں، یعنی سلام کے ذریعے سے اس کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہودیوں اور عیسائیوں میں بھی ایک لمبے وقت سے سلامتی بھیجنے کا کانسیپٹ چلا آ رہا ہے، لیکن ظاہر ہے ان لوگوں کا سلامتی بھیجنے کا یہ کانسیپٹ مسلمانوں سے بالکل الگ ہے۔ دوستوں، ان تینوں ہی مذہبوں کی کامن چیزوں میں سے ایک کامن چیز ختنہ کروانا بھی ہے، کیونکہ ختنہ کروانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سمجھی جاتی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے اللہ کے پیغمبر ہیں کہ جن کو تینوں ہی مذہبوں میں بہت زیادہ عزت اور اہمیت دی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ یہودی بھی ختنہ کروانا ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ عیسائیوں کے کچھ فرقے اپنی ختنہ نہیں کرواتے۔ سود یعنی انٹرسٹ لینا بھی ان تینوں ہی مذہبوں میں منع ہے، اور اس جیسی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم آج کی اپنی ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔